الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے واضح کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور بار بار اس بات کی ہدایت دی ہے کہ اس قرآن سے اپنے لیے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ہم جان سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس قرآن میں کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ وضاحت بھی آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے کچھ اصول متعین کیے گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں جتنی آیات ہیں، جتنے احکام ہیں، جتنے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ جتنے حروف ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور قرآنی الفاظ کے ذریعے سے جو ہدایات اور جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان احکامات کو اور ان ہدایات کو اللہ کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن مجید کا وہ مفہوم بیان کرنے لگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد اور اس کی منشا نہ ہو۔ اس وجہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید میں اور قرآن و سنت کی ہدایات کی روشنی میں اہل علم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول متعین فرمائے ہیں۔ اس میں سے پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کا پہلا طریقہ اور پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کو خود قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور قرآن مجید کی آیات کا، قرآن کے الفاظ کا کوئی ایسا مفہوم متعین نہ کیا جائے جو خود قرآن مجید کے خلاف ہو، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قرآن مجید کو قرآن سے سمجھنے کے اصول کے بعد جو دوسرا اصول ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا، وہ میں آپ کے سامنے آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی تشریح کی روشنی میں سمجھا جائے۔ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور آپ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھا جائے۔ اس کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ناممکن ہے۔
ناممکن بھی ہے، اور قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اور قولی تشریح کے بغیر سمجھنا غلط بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو صرف قرآن کی زبان سے سمجھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ قابل عمل نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ اچھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے زمانے میں اس خطرے کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی نے جس روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یوشک ان یقعد الرجل متکئا علی اریکتہ، کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ایک شخص اپنے مسند پر اپنے تکیے پر اطمینان کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اور بڑی شان سے وہ یہ بات کہے گا جب اس کے سامنے میری حدیث پیش کی جائے گی، یحدث بحدیث من حدیثی، اس کے سامنے جب میری کوئی بات پیش کی جائے گی، میری کوئی حدیث پیش کی جائے گی تو بڑے اطمینان کے ساتھ، یعنی شان بے نیازی کے ساتھ، یا پھر یہ کہ قول رسول کو، میری بات کو حقیر سمجھتے ہوئے، کمتر سمجھتے ہوئے، یا پھر بے وزن سمجھتے ہوئے وہ یہ کہے گا کہ بیننا و بینکم کتاب اللہ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ موجود ہے، ما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ، اس قرآن کے اندر جس چیز کو ہم حلال دیکھیں گے اسے حلال سمجھیں گے، وما وجدنا فیہ حراما فحرمناہ، اور جس چیز کو ہم اس قرآن کے اندر حرام دیکھیں گے اسے حرام سمجھیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز، کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی شان بے نیازی کے ساتھ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قول رسول کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں جو کچھ موجود ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار رہو، ان ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ اسی طرح حرام ہوگی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمائی۔ یعنی جہاں اللہ کا حرام کرنا حرام ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کرنا بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا تھا کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا، ومثلہ معہ، اور قرآن جیسی دوسری تعلیمات بھی مجھے دی گئیں۔ دیکھیے یہ احادیث ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو باتیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، عملی میدان میں اس سے سابقہ ہمیں پیش آ سکتا ہے، ایسے لوگ ہمیں مل سکتے ہیں، یا پھر یہ خیالات ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ قرآن مجید جب ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر کسی اور تشریح کی کیا ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی کیا ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو رسول نے حرام قرار دیا وہ بھی حرام ہوگی، اور کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا ہے، مجھے قرآن کے علاوہ اس جیسی دوسری تعلیمات بھی دی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ وما ينطق عن الهوى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے ہیں وہ اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں کہتے، اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں بیان کرتے، ان هو الا وحی یوحى، بلکہ وہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال دراصل اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت میں آگے آپ کے سامنے کروں گا۔ بہرحال یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے، ایسا نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک پہاڑ پر نازل کر دیا، رکھ دیا لا کر، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ لو یہ اٹھا لو، یا پھر کہ کسی بھی مقام پر رکھ دیا اور فرمایا کہ جاؤ یہ قرآن مجید اٹھاؤ اور اس پر عمل شروع کر دو۔ نہیں، بلکہ قرآن مجید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ کیوں نازل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیں اور اسے سکھائیں لوگوں کو۔ قرآن مجید کی آیات دیکھیں، قرآن میں فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بتاتے ہوئے کہ یتلو علیہم آیاتی،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کی اور کتاب کی آیات لوگوں کے سامنے بیان کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن مجید کو سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ قرآن کی تعلیم دینے کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح فرمائیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ بھی نازل ہوا ہے لوگوں کی طرف، ان آیات کی، ان احکام کی تشریح کریں، اس کی تبیین کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں۔ اردو میں بیان کا کیا مطلب ہے؟ کوئی الفاظ ہوں، کچھ چیز ہو، کوئی آپ کے سامنے پیش کر دیں تو اسے بیان کہا جائے گا۔ لیکن عربی زبان میں بیان کا مطلب صرف الفاظ کو پڑھ دینا نہیں، بلکہ اس کی وضاحت کرنا، اس کی تشریح کرنا، یہ مراد ہے بیان سے۔ اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان دونوں چیزوں میں بین فرق ہے، ہم کہتے ہیں ان دونوں الفاظ میں یا پھر ان دونوں واقعات میں بین فرق ہے۔ بین کا کیا مطلب؟ واضح فرق ہے۔ تو بیان کا مطلب وضاحت کرنا، تشریح کرنا، تفسیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کی تشریح فرمائیں، آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ ورنہ قرآن کے الفاظ کو، قرآن کو نازل کر کے صرف قرآن کے الفاظ پیش کرنا کافی تھا، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح قرآن میں فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں اس طرح فیصلہ کریں جس طرح اللہ نے آپ کو بتایا۔ وہ چیز اگر صرف قرآن میں موجود ہوتی تو پھر جس طرح اللہ نے آپ کو بتایا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی آیات نازل ہونے کے بعد اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہ جو آیات ہیں جس میں آپ کی ذمہ داری یہ بتائی گئی کہ آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کی تشریح کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں کے سامنے فیصلے کریں، ان آیات کو سامنے رکھنے سے جو پہلی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارح بنایا ہے۔ شارح کا کیا مطلب؟ تشریح کرنے والا، تفسیر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا مفسر بنایا۔ لہٰذا قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو نظر انداز کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو، آپ کی تشریح کو، آپ کی وضاحتوں کو نظر انداز کر کے قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو تسلیم کر لیا جائے لیکن قرآن کی جو تشریح آپ نے کی ہے اسے نظر انداز کر دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ قرآنی پیش کیے ہیں ان الفاظ قرآنی کو تو لے لیا جائے لیکن ان قرآنی الفاظ کی جو تفسیر آپ نے کی ہے اس کا انکار کر دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان آیات سے جو دوسری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شارح ہیں، آپ کو تفسیر کرنے کا، مفسر کا جو مقام آپ کو عطا کیا گیا ہے، یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے متعین نہیں کیا۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بذات خود مفسر نہیں تھے، بذات خود شارح نہیں بنے تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا تھا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو شارح بنایا گیا، اللہ کی طرف سے آپ کو مفسر بنایا گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس حقیقت کے ہوتے ہوئے قرآن مجید کو لیتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شارح ہونے کی حیثیت کو نظر انداز کرتا ہے، مفسر ہونے کی حیثیت کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص دراصل رسول کے رسالت کا انکار کرتا ہے۔ رسول کو رسول سمجھنا لیکن قرآن کا شارح نہ سمجھنا، رسول کو رسول سمجھنا لیکن قرآن کا مفسر نہ سمجھنا، یہ اصل میں رسول کی رسالت کا انکار ہے۔ اور تیسری بات ان آیات سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برحق کلام سمجھتا ہے، کلام برحق سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس قرآن مجید کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی روشنی میں کرے، قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی روشنی میں سمجھے۔ اس کے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفسیر کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے لازم ہے جو قرآن مجید کی ان آیات کو مانتا ہے، جو یہ کہتا ہے نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن ہی پر عمل کریں گے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں رسول کو مفسر سمجھیں، رسول کو شارح سمجھیں، ورنہ قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔
ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ یہ یقین کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح ہے، جو تفسیر ہے، وہی مستند اور وہی قابل اعتماد تفسیر ہے۔ آپ کی تفسیر کے ہوتے ہوئے کوئی تفسیر، کوئی تشریح مستند نہیں ہو سکتی۔ اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ تھا کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا، آپ اس کی تشریح کریں۔ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ قرآن نازل ہوا ہے اور آپ نے تشریح نہ کی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یقیناً آپ نے تشریح کی۔ اچھا، تشریح اگر آپ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اپنی مرضی سے؟ قرآن مجید اس کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی خواہش نفس سے بیان نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحى، جو بات بھی آپ کرتے ہیں وہ دراصل وحی الہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کر آپ بتائیں اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے ضرور قرآن کی تشریح کی ہوگی، اور وہ قرآن کی تشریح اپنی خواہش نفس سے نہیں کی ہوگی بلکہ اللہ کی وحی کی طرف سے کی ہوگی۔ تو اب ایسی صورت میں کسی شخص کو کیا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ قرآن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کی ہے؟ نہیں، قرآن مجید کی یہ دونوں آیات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح اللہ کی وحی اور ہدایت کی روشنی میں کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں، قرآن کی جو تشریح کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کی طرح وحی الہی ہوتی ہے۔ ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کروں، قرآن مجید کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، احادیث، اسے بھی وحی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بھی آپ بیان کرتے ہیں وہ دراصل وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کو وحی متلو کہا جاتا ہے، اور قرآن کے علاوہ جو دوسری احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں انہیں وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ متلو کا کیا مطلب؟ ایسی وحی جس کی تلاوت ہوتی ہو، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ بھی وحی ہے لیکن ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی متلو۔ اور سنت اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی وحی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے نہیں کہا، لیکن اس وحی کی چونکہ تلاوت نہیں ہوتی اس لیے اسے وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا قرآن مجید اصل میں اصول ہے جسے کتابی شکل میں مرتب کیا گیا ہے اور نازل شدہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس اصول کی تشریح ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، بس اس کی تلاوت نہیں ہوتی، ورنہ یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، سنت بھی وحی ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ ہمیں حضور کی سنت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی شکل میں جو وحی نازل ہوئی ہے وہ وحی ہمارے لیے کافی ہے، حضور کی حدیث کی شکل میں جو وحی نازل ہوئی ہے اس وحی پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ کیا ایسے شخص کا قرآن پر ایمان ہوگا؟ کیا ایسے شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہوگا؟ اور دوسری بات، ایسی صورت میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کی روشنی میں تشریح کرتے ہیں، تو آپ بتائیں اس سے زیادہ مستند تفسیر کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی نبی کی تشریح کے علاوہ کون سی تشریح سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے بعد اگر کوئی سورس ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہیں اور آپ کی تشریح۔ اور کھلی بات ہے، جو شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو، آپ کی تفسیر کو غیر اہم سمجھتا ہے، وہ دراصل قرآن مجید کو غیر اہم سمجھ رہا ہے، قرآن مجید کا منکر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی تشریح کو نظر انداز کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نظر انداز کر کے کوئی قرآن پر ایمان رکھنے والا قرآن پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ قرآن پر آپ عمل کریں لیکن حضور کی تشریح کو نظر انداز کر دیں۔ مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، نماز کی مثال اٹھا لیں۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، 20 جگہ پر نماز کا حکم دیا گیا، اقیموا الصلاۃ، ان تقیموا الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ لیکن نماز کب کب پڑھنی ہے، کتنی رکعت فرض ہیں، نمازوں کے اوقات کیا ہیں، ظہر میں کتنی رکعت، عصر میں کتنی رکعت، اس میں کتنی قرات کی جائے گی، رکوع سجدے یہ کب کب فرض ہیں، اس کا کوئی طریقہ قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے حکم کے مطابق نماز پڑھنا چاہے لیکن حضور کی تشریح کو نظر انداز کر دے تو پھر وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، نماز قائم نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن زکوٰۃ کس پر فرض ہے قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا۔
کس پر فرض نہیں ہے، کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی، مردوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، عورتوں پر فرض ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی، کنہیں نہیں دی جائے گی، اس کی ساری تفصیلات قرآن مجید کے اندر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے اندر موجود۔ آپ زکوٰۃ پر عمل کرنا چاہیں گے تو آپ محتاج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، نبی کی تشریح کے محتاج ہیں، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ایک حکم نازل ہوا روزوں کے احکام بیان کرتے ہوئے کہ رات میں آپ لوگ سحری کھائیں، سحری کا آخری وقت کیا ہے اسے بیان کیا گیا۔ آپ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیں تو قرآن مجید کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ کلو واشربو، یعنی سحری کے موقع پر تم کھاؤ اور پیو، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح میں کالا دھاگا اور سفید دھاگا دونوں میں فرق معلوم ہو جائے۔ یہ ہیں قرآن مجید کے الفاظ، خیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، ان دونوں کے درمیان فرق ہو جائے، اس وقت تک آپ کو سحری کھانی۔ قرآن مجید کون سی زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں۔ عربی کے جاننے والے صحابہ میں سے بعض لوگوں کے ان الفاظ سے غلط فہمی ہوئی، صحابہ نے کیا کیا؟ بعض صحابہ نے ایک کالا دھاگا لیا، ایک سفید دھاگا لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کالا اور سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ لیا، بعض لوگوں نے کالا اور سفید دھاگا اپنے پیروں میں باندھ لیا اور سحری کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور اس وقت تک کھاتے رہے جب تک کہ اچھی روشنی آ گئی، روشنی میں انہیں معلوم ہوا کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے، اس وقت تک انہوں نے سحری کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے فرمایا تھا کہ تمہاری سحری کا وقت تو بہت بڑا ہے، ہمارے جو سحری کے آج اوقات ہیں، سحری کا آخری وقت ہے، اس آخری وقت میں آپ کالے اور سفید دھاگے کو باہر رکھ کر دیکھیں، فرق نہیں معلوم کر سکیں گے۔ الفاظ پر آپ دیکھیں، آپ جائیں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ اتنی روشنی تک ہمیں سحری کھانا چاہیے جس میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ دھاگا کالا ہے، یہ دھاگا سفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جب لوگوں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اس سے مراد کالا دھاگا اور سفید دھاگا نہیں ہے، رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی مراد ہے، یعنی سحری اس وقت تک کھاؤ کہ رات کی تاریکی ختم ہو اور صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے۔ صبح صادق کے وقت میں آسمان کے کنارے پر جو سفید روشنی نظر آتی ہے اس روشنی کو سفید دھاگے سے تعبیر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جس وقت رات کی تاریکی ختم ہو کر صبح کی روشنی نظر آئے گی اس وقت تک آپ کو سحری کھانی ہے، اس کے بعد سحری ختم کر دینی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح نہ ہوتی تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سورج نکلنے کے قریب تک لوگ سحری کھاتے رہتے۔ ایک اور واضح مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ نور کے آغاز میں یہ حکم دیا گیا کہ جو لوگ چوری کرتے ہیں، السارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن مجید کے الفاظ اتنے، پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کریں اور اصلاح کریں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر، حدیث کو نظر انداز کر کے، حضور کی تشریح کو نظر انداز کر کے آپ اس آیت کو سمجھنا چاہیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک شخص نے اگر 5 روپے کی بھی چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، کیوں؟ قرآن نے کہا کہ چوری کرنے والا کا ہاتھ کاٹ دو۔ 5 روپے، 10 روپے، 2 روپے کی بھی اگر چوری کی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چوری ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ لہٰذا اسلامی حکومت کا کوئی ذمہ دار جو قرآن پر عمل کرتا ہو، حدیث کو نظر انداز کرتا ہو، اس کا ہاتھ پکڑے گا اور فوراً مونڈے سے اس کا ہاتھ کاٹ کر الگ کر دے گا۔ قرآن پر عمل ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آپ اٹھائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیسا رحیمانہ انصاف، کیسا رحیمانہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ معلوم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ ہر قسم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہر قسم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ احادیث کی روایات سے بے اختلاف الفاظ یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 درہم سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ درختوں پر جب پھل لگے ہوئے ان پھل کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ اناج اور غلے ترکاری کی چوری ہو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ بکریاں کہیں چر رہی ہوں پہاڑ میں یا پھر میدان میں، ان بکریوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چوری نہیں ہے، یقیناً یہ چوری ہے، تو پھر اس کی سزا کیوں نہیں ہے؟ یقیناً اس کی سزا ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا ان پر نہیں۔ کیوں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے وہ بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن میں اتنا بتاؤں کہ قرآن مجید کی آیات پر آپ جائیں گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو آپ نہیں لیں گے تو معمولی سی 1 روپے کی چوری پر بھی آپ کو یہاں سے موٹے سے ہاتھ کاٹنا ہوگا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اتنی مقدار سے کم پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اتنی مقدار سے زیادہ پر ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ بھی صرف اتنا، صرف گٹوں تک ہاتھ کاٹا جائے گا، مونڈھوں تک نہیں۔ یہ تشریح کہاں سے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے صرف نظر کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو پھر وہ گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی شخص کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حضور کی حدیث ہمارے لیے حجت نہیں۔ جو شخص قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف متوجہ ہو اور نبی کی تشریحات کو دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی تشریح اپنی تبع ذات تشریح نہیں ہے، اپنی طرف سے کی گئی تشریح نہیں ہے، بلکہ وہ تشریح بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ قرآن کو سمجھنے کا ایک تیسرا جو سورس ہے وہ صحابہ کرام کی تفسیر۔ کتاب و سنت کے بعد قرآن کی تفسیر کا اہم ترین سورس صحابہ کی تفسیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی بنیاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر صحابہ کی تفسیر کی بنیاد۔ صحابہ کرام کی جو تفسیر اور تشریح ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی روشنی میں ہوتی۔ امت کے اندر قرآن مجید کے نزول کے مقصد کو، قرآن مجید کے نزول کے بیک گراؤنڈ کو، پس منظر کو سمجھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ تفسیر کے معاملے میں دیگر تمام صحابہ میں بہت زیادہ ممتاز تھے، بہت اونچا مقام تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جو قرآن مجید کے مفسر ہیں، قرآن مجید کے شارح ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص 10 آیات کو اگر پڑھتا، سمجھتا، 10 آیات کا علم حاصل کرتا تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھ لے اور اس پر عمل نہ کر لے۔ کوئی بھی صحابی، چند آیات ان کے سامنے تلاوت کی گئی، اسے یاد کیا، اسے سمجھا اور اس کے معنی اور اس کے الفاظ اور اس مفہوم کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کے بعد آگے بڑھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا علم تفسیر کے معاملے میں دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ترجمان القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تفسیر کا بہترین علم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ تو جو شخص قرآن کی تفسیر سمجھنا چاہتا ہے، قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کی تفسیر اور تشریح کو نظر انداز کر کے قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو کتاب، پھر سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، پھر صحابہ کی تفسیر، یہ 3 اہم ترین سورس ہیں جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ آخری بات اس کے پس منظر میں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں، کسی آیت کا جو مفہوم متعین کیا جاتا ہے اس آیت میں اس مفہوم کے علاوہ دوسرے مفہوم کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا کوئی لفظ ہے، اس کا ایک خاص حتمی معنی متعین نہیں کیا جا سکتا، اس سے ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اس معنی کا، اس کا مفہوم کا تعین کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اجتہاد کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور تدبر کرنے کے نتیجے میں دیکھیے اس آیت کی بات کہی جا رہی ہے، اس حکم کی بات کہی جا رہی ہے جس کی تفصیل، جس کا واضح حکم قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد کے نتیجے میں کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اس میں کبھی صحابہ کے درمیان میں ان کی رائیوں میں، ان کے اجتہاد میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بعض صحابہ اپنے اجتہاد کے نتیجے میں ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں اور دوسرے صحابہ اپنے اجتہاد کے نتیجے میں کسی دوسرے نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ جب ان صحابہ کے درمیان میں کسی آیت کے مفہوم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اہل علم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں نتیجوں پر غور و فکر کر کے کسی ایک نتیجے کو ترجیح دیں، کسی ایک رائے کو اختیار کریں۔ صحابہ کے اجتہاد کے مقابلے میں بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے اجتہاد کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی۔ صحابہ کا اجتہاد موجود ہے، ان کی کوئی رائے موجود ہے قرآن و سنت کے مطابق،
قرآن و سنت کی روشنی میں، تو ان کے اجتہاد کے ہوتے ہوئے تابعین کے تبع تابعین کی یا پھر آئندہ آنے والے کسی مفسر کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، صحابہ کی تفسیر کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کے صحبت یافتہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں حاصل تھی۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت کے حالات کیا تھے اسے صحابہ زیادہ بہتر جانتے تھے بعد والوں کے مقابلے میں۔ اس وقت کے حالات کیا ہیں، کن حالات میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں یہ آیات نازل ہوئی اور کس واقعے کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی، یہ ساری باتیں صحابہ کو زیادہ بہتر معلوم ہو سکتی تھی، اس لیے کہ وہ اس زمانے میں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اپنے بارے میں کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت آپ اٹھائیے، اس آیت کے بارے میں میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں موجود تھے جس وقت قرآن نازل ہو رہا۔ صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا سب سے بڑا کیا کہتے ہیں کمزوری یہ ہوگی تفسیر کے معاملے میں، وہ یہ کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب نہیں۔ صحابہ کو رسول کا زمانہ نصیب ہے، جس وقت آیات نازل ہوئی اس وقت صحابہ موجود تھے، بعد کے دور کے لوگ اس وقت موجود نہیں تھے، لہٰذا صحابہ کے اجتہاد کے مقابلے میں بعد میں آنے والے لوگوں کے اجتہاد کا اور ان کی رائے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، صحابہ کے اجتہاد کو ترجیح دی جائے گی۔ محترم حاضرین کرام، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے اور اس جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کیا، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آدمی قرآن، حدیث، صحابہ کی تفسیر کو نظر انداز کر کے اپنے عقل استعمال نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی بات ضرور بیان کی گئی ہے، لیکن غور و فکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کو نظر انداز کر دیا جائے، قرآن کی ایک آیت کا مفہوم متعین کریں اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسری آیات ہیں اسے اڑا دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا ایک مفہوم متعین کیا جائے اور اس کی تشریح جو حضور نے فرمائی اسے نظر انداز کر دیا جائے، صحابہ جو تفسیر بیان کر رہے ہیں اسے نظر انداز کر دیا جائے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جس میں قرآن کو سامنے رکھا گیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو سامنے رکھا گیا ہو، صحابہ کی تفسیر کو پیش نظر رکھا گیا ہو، ورنہ ہر وہ تفسیر، قرآن کا ہر وہ مفہوم جس میں قرآن کو، حدیث کو اور صحابہ کی تشریح کو نظر انداز کیا گیا ہو، اسے بے نیاز کر کے تشریح کی گئی ہو، وہ تفسیر نہیں بلکہ گمراہی ہے، وہ تفسیر نہیں بلکہ گمراہی ہے، اور ایسی تفسیر سے حاصل ہونے والا علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی گمراہ کن تفسیروں سے، اللہ تبارک و تعالی ایسی جہالت سے جو قرآن و سنت سے بے نیاز ہو کر، صحابہ کی تشریح سے بے نیاز ہو کر کی گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن فہمی کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔